پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کا نام حجر رکھا ہوا تھا۔ دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ اس نے بیٹوں کو جو وصیت کی، اس کے الفاظ یہ تھے: حجر کو وراثت ملے گی، حجر کو وراثت نہیں ملے گی، اور حجر کو وراثت ملے گی۔ یہ وصیت کرتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہ خود تو فوت ہو گیا، مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا۔ وہ سوچنے لگ گئے کہ کیسے فیصلہ کریں، کون سے 2 حجر بھائیوں کو وراثت ملے گی اور کس ایک حجر بھائی کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ چنانچہ وہ تینوں اپنے اپنے زادِ راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ اسی کی تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک حجر نے پوچھا: کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا: ہاں، بالکل ایسا ہی تھا، میری اونٹنی کہاں ہے؟ اب دوسرے حجر نے پوچھا: کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا: بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ اب تیسرے حجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا: کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوشی سے کہا: بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں بھائیوں نے مل کر جواب دیا: بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز کہیں نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو یہ بتایا کہ میں تم سب کو قاضی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا: ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا۔ پوری بات سن کر قاضی نے ان تینوں سے کہا: جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلا حجر کہنے لگا: جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، تو میرے پوچھنے کی وجہ یہ تھی، میں نے چلتے ہوئے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کا گھاس صحیح سالم موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی، جبھی تو گھاس بچا ہوا رہ گیا۔ دوسرے حجر نے کہا: میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا ہے۔
اس کا مطلب تھا کہ جو جانور گزرا ہے وہ لنگڑا ہے۔ تیسرے حجر نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راستے سے آئے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ جو جانور گزرا ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پایا۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہیں انہوں نے اس اونٹنی کو دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ اس نے ان تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا جس عورت نے روٹیاں پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور ولادت بھی قریب ہے۔ تیسرا بھائی بولا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ یہ بات قاضی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے دوسرے دن تینوں بھائیوں کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر بولا تم میں سے کس نے کہا تھا یہ پکا ہوا گوشت کتے کا ہے؟ پہلا بھائی بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے شرارت سوجھی، میں نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے بھائی سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ حجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے یہ کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ دوسرے نے جواب میں کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیسے یہ لگا؟ اس نے جواب دیا میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے تو روٹیاں پھولی اور خوب پکی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے کہا تم وہ حجر ہو جس کو اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ میں حرامی ہوں؟ اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔
قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے حجر سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہیں ہمیں کتے کا گوشت پکوا کر کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہیں کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ حجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے حجر نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے جواب دیا یہ اس وجہ سے کہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وراثت پانے والے دونوں حجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک دن صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو ایک بچہ دروازے پر رکھا ہوا پایا، وہ اسے گھر لے آیا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا حجر رکھا اور اس کی پرورش کی۔ یہ وہی حجر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، لہذا اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔